نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل امر حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم من الشاهدين والشاكرين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جس نے لیل و نہار بنایا، موت و حیات بنایا اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے، اور انسان کو اجنہ کو بنایا اپنی عبادت کے لیے، اور انبیاء کو ارسال فرمایا، نبیوں کو مبعوث فرمایا اپنی ہدایت کے لیے، اور راتیں مخصوص بتوسط اپنے حبیب پاک اپنے حبیب کو امت کو عطا فرمایا مغفرت کے لیے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، عبادت کا سلسلہ چلتا رہے گا، کیونکہ یہ رات عبادت کے لیے ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت عبادت تلقین فرمائی ہے۔ تو یہ جو ہم تلاوت یاسین شریف کرنے والے تھے، انشاءاللہ میرے بیان کے تکمیل کے بعد کا سلسلہ رہے گا۔ آپ حضرات اطمینان سے تشریف رکھیں، چونکہ میں لوگوں کو تسلی دیا، تیقن دیا یہ بات کا کہ اگر میں یہاں سے فرصت پاؤں تو حاضر ہوں۔ میرا اس شرط کے ساتھ وعدہ ہے، تو حضرت کے سامنے میں رکھا، تو حضرت والا نے اجازت دی کہ بھائی تکمیل کر لیں تاکہ وہ بھی لوگ خدمت کا موقع ملے۔ غریب عزیز اور بزرگوں، جیسا کہ جمعہ میں آپ حضرات سن چکے ہیں، آج کی رات کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ اور بات ہے، لوگ مختلف طریقے سے کچھ یاد کرنے کا نظریہ بناتے ہیں۔ جو غلط ہے سو غلط ہے، جو حق ہے سو حق ہے۔ دین اسلام یہ ایک ایسا دین ہے، ابتدا سے اللہ نے اس کو عروج دیا اور اس کی انتہا بھی عروج پر ہو۔ اسلام کا پرچم عالم پر اڑوا دیا کملی والے، اسلام کا پرچم عالم پر اڑوا دیا کملی والے نے، اللہ احد کا نقارہ بجوا دیا کملی والے۔ تثلیث پرستی ہر جا تھی، تثلیث پرستی ہر جا تھی، اصنام کی ہوتی پوجا تھی۔ توحید کے رخ سے پردے کو، توحید کے رخ سے پردے کو اٹھوا دیا کملی والے، اللہ احد کا نقارہ بجوا دیا کملی والے۔ اے حسرت شیدا فکر نہ کر، ساتھ ہے ہمارے پیغمبر۔ اے حسرت شیدا، حضرت بحروں پیا کا کلام ہے، یہ ان کی نعت ہے پوری حمد ہے۔ میں چند اشعار آپ کے سامنے پڑھوں۔ اے حسرت پیدا از حسرت شیدا فکر نہ کر، اے حسرت شیدا فکر نہ کر، ساتھ ہے ہمارے پیغمبر۔ انتا مع من احببتا، انتا مع من احببتا، فرما دیا کملی والے۔ تو عزیز اور بزرگوں، ہم توحید کے علم بڑھتا ہے، اور پیارے آقا محمد عربی ساقی کوثر رحمت اللہ علیہ وسلم نے ہم کو توحید کی ایسی وحدت والی
فکر عطا فرمائی اور ایسا جام پلایا کہ اب اس میں کے نشے کے بعد کسی کا نشے کی ضرورت نہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم میں کچھ غافل ہیں. کیا ہے؟ ہم میں کچھ غافل ہیں. ہم توحید کے علمبردار ہیں، اس کا شعور اتنا تو سب کو ہے، مگر ہماری وجاہت کیسی ہونا، ہماری پہچان کیسی ہونا، ہمارا رہن سہن کیسا ہونا، توحید کی علمبرداری کے بعد ہماری زندگی کی رہ گزر کا طریقہ و طرز کیا ہونا، اس آشنائی کے لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ یہ چیزیں انسان حاصل کرنے کے جب تک کسب نہیں کرتا، اس کے اندر وہ تمانیت ایمانی نصیب نہیں ہوتی جس کا وعدہ اللہ اس کے رسول نے فرمایا. زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، جب تک دل و جاں مسلمان نہیں تو کچھ بھی. تو دل سے پہلے ایمان ہونا. زبان سے بولتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ. ابھی اتفاق اس سے پہلے بھی ہوا تھا تو میں عرض کیا تھا، آج بھی اتفاق ہوا کہ نماز سب سے پیچھے مجھے ملی کچھ تاخیر کی وجہ سے. تو میں دیکھا کہ اکثر مسلمانوں کو ابھی بھی نماز سیکھنے کی ضرورت ہے. ابھی بھی نماز سیکھنے کی اقتدا کیسے کرنا نہیں معلوم. اور ایسی فکر چند سال پہلے ملی تھی. میں عرض کیا تو انتظامیہ نے ایک نظم بنایا تھا تاکہ لوگ درسی فقہ کے ذریعے بنیادی طہارت کے مسائل، بنیادی نماز کے مسائل، بنیادی ضروری چیزیں جو ہے بالکل اساسی بیسیکلی سیکھ لیں. مگر لوگوں نے غفلت پڑ دی. دیکھیے ماشاءاللہ اب رمضان شریف آنے سے پہلے ایک ماحول بنتا. یہ ایک طریقے سے میں غور کیا، جمعہ میں تو میں بولا حق ہے تو بتایا ہوں، کیونکہ یہ طریقہ سلف صالحین کا ہے. مگر ہم ایک رسمن انداز میں پڑھتے ہیں. مگر میں محسوس کیا، غور و خوض کر لیتے کہ فکر نہیں میں بولا تو بات تو حق بتا دیا، مگر پھر بھی کہیں ایسی بات نہ رہے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے. تو آج گھر میں جب ہم مغرب کے بعد سارے گھر کے لوگ بیٹھ کے ہم لوگ پڑھتے تو 2 گانے پڑھتے گئے، یاسین پڑھتے گئے، تو یاسین تلاوت تو سب دیکھتے اور ایک جنے پڑھتے. تو ایسا محسوس کیا کہ رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کا نشہ پیدا ہوتا ہے. رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کا جذبہ ہمارے دل کیا ہوتا ہے، اجاگر ہوتا. یہ جو یاسین پڑھنے کا جو سلسلہ ہے 3 مرتبہ، ایک قرأت سنتے سنتے کیا ہوتی طبیعت اب رمضان کی طرف مائل ہونا، یعنی آٹومیٹکلی ایک الارم ہے سمجھیں. یہ بڑے لوگ جتنے بھی کام کیے ایسے نہیں کیے. اس کی بہت بنیادی علتیں ہیں. کیونکہ قرآن کا دل کیا ہے بولیے؟ یاسین شریف ہے. قرآن کا دل کیا ہے؟ یاسین شریف ہے. یہ کس کا قول ہے بولیے؟ قرآن کے دینے والے آقا کا قول ہے. قرآن کو پہنچانے والے، پیغام خدا دینے والے پیارے آقا کا قول ہے. تو یہ قرآن مضبوط بات سمجھ میں آ گئی. یہ قرآن کا کیا ہے؟ یہ دل ہے. تو اس کی دھڑکن کا احساس بولیے شب برات سے شروع ہوا تھا. شب برات سے قرآن کی دھڑکن ہمارے قلوب سے کیا ہوتی ہے؟ ٹکراتی ہے، ہمارے فہم و فکر میں آتی ہے کہ اب تیار ہو جاؤ، رمضان میں قرآن سننا ہے. اب تیار ہو جاؤ، قرآن کی دھڑکن کو سمجھو، قرآن سے وابستگی اپنی کر لو. اب قرآن کی وابستگی کی طرف لوٹ آؤ اور قرآن کی تلاوت سننا ہے، سنانا ہے، پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ شب برات کے بارے میں جو مشہور روایت ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، جو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سورہ دخان کی جو آیت ہے، اس کی تشریح میں تفسیر کبیر میں حضرت کی ایک روایت بیان کی ہے، قول بیان کیا گیا. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات، لیلۃ النصف شعبان، لیلۃ النصف من شعبان. تو لیلۃ البرات اب عرب میں لیلۃ البرکہ، لیلۃ المبارکہ بلکہ لوگ اس کو شناسا ہے. ہمارے پاس لیلۃ البرات. اب بعض لوگ ہم مردوں کی دعوت بولتے، مردوں کی عید بولتے. عجیب عجیب باتیں ہیں، عجیب عجیب قول ہے. تو یہ جو جہالت ہے، یہ جو لا علمی ہے، مردوں کی عید جو بولتے ہیں اور نئے سو رسم و رواج بناتے ہیں، اس کا سدباب ہونا چاہیے، اس کا سدباب ہونا چاہیے. اب بعض لوگ کیا ہے
مردوں کی عید کو کیا کرتے، ان مختلف بڑوں کے اجداد کی پسند کی چیزیں بناتے، اور ان کی پسند کی عجیب عجیب روایت میں بھی دیکھا، مگر تقریباً اب جتنے ملنے جلنے والوں میں وہ چیز باقی نہیں رہی۔ اگر کہیں باقی ہے تو اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، چونکہ یہ اسلام میں بالکل قطعی طور پہ کوئی گنجائش بولیے نہیں ہے۔ اور جاگنے کا مطلب صرف رات میں جاگ کے اوقات گزاری کرنا، لب و لہب میں پڑھنا نہیں ہے۔ مسلمان جب جاگتا ہے تو اس کا جاگنا کیسا ہوتا ہے اللہ بیان کرتا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع۔ آئے ہائے ہائے ہائے، صحابہ کی سیرت میں دیکھو آپ، یہ پوری قرآن کی تفسیر ملے گی کہ مومن جب جاگتا ہے تو اس کے جاگنے کا انداز کیا ہے، سب آرام گداز بستروں کی طرف توجہ کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ تو اس طرف رجوع ہونے کی حرارت جگانے کے لیے، ہمارے اندر حرارت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے یہ راتیں عطا فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عباس کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے، بولا ہے سید الملائکہ تشریف لائے، بولے یا رسول اللہ ذرا باہر آئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم باہر تشریف لائے، فرمایا کہ آپ آسمان کی طرف نظر فرمائیں۔ پیارے آقا دیکھیں تو کیا ہے، آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور فرشتے ندا کر رہے ہیں۔ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ ندا کر رہے ہیں، اور نداؤں کی آواز آ رہی ہے، طوبی لمن خرع فی هذه الليل، طوبی لمن قام فی هذه الليل، طوبی لمن سجد فی هذه الليل، طوبی لمن رکع فی هذه الليل، طوبی لمن تاب فی هذه الليل۔ اللہ کے رسول کو خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات سجدہ کرے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات قیام کرے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات سجدہ ریزی کرے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات اللہ کی راہ میں بارگاہ میں گریہ گزاری کرے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے۔ پھر اور روایتوں میں آتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی رزق کا مانگنے والا کہ اس کے رزق میں اضافہ کروں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو مغفرت عطا کروں، اور اس کے بعد میں کذا 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 استعمال بات نہیں، اسی طرح ایسا ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کئی مزدے سناتا ہے کہ بیماری سے شفا چاہتا ہے تو اس رات اللہ شفا دینے والا ہے، ہاں؟ مغفرت چاہتا ہے تو اس اللہ تعالیٰ مغفرت دینے والا ہے، رزق کا کوئی طالب ہے تو اس رات رزق عطا کرنے والا ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول بی بی عائشہ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ بی بی عائشہ بتاؤ شب برات کیا ہے تمہیں معلوم، لیلۃ النصف من شعبان کیا ہے تمہیں معلوم؟ تو یا رسول اللہ کیا ہوتا تم کو معلوم؟ اس نے نہیں یا رسول اللہ کیا ہوتا؟ تو بولے اللہ تبارک و تعالی یہ سال، اس کے بعد جو سال پھر شب برات تک کا جو لوگ پیدا ہونے والے ہیں ان کا فیصلہ فرماتا ہے، جو لوگ مرنے والے ہیں ان کا فیصلہ فرماتا ہے، جن کو روزی دی جانے والی ہے اس کا فیصلہ فرماتا ہے، جن کو عروج دیا جا رہا ہے ان کا فیصلہ فرماتا ہے، کس کو زوال دیا جائے ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے شکم پہ ہاتھ میں، دیکھیں کہ آپ کا ہاتھ پیٹ جو ہے بالکل دبا ہوا ہے، بولی یا رسول اللہ اتنا دنیا سے کم لے لیں کہ آپ شکم سے ہو جائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں چاہتا ہوں کہ 15ویں شب کا معاملہ یہ ایسا ہے کہ رات میں قیام کروں اور دوسرے دن روزہ رہوں، جب نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں قیام اللیل اور صائم النہار۔ تو یہ تعلیم کس نے دی، یہ فکر کس نے دی؟ اب اس بارے میں مختلف باتیں، مختلف لوگ جو ہے نا عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں، اس کے رد میں بھی کیے ہیں اور اس کی حمایت میں بھی کیے ہیں۔ خیر حمایت میں جو کیے ہیں تو بات سمجھ میں آتی، اچھے کام کا رد کیسا بھائی، اچھے کام کا رد کیسا؟ اتنی اہم رات ہے، اس سے غفلت امت کو نہیں دے سکتی کیا بولیے بالکل۔ اس کے اندر کئی روایتیں الگ الگ طرق سے، الگ الگ راویوں سے، الگ روایتوں سے فضائل نصف شعبان میں کثرت سے آئی، جس کی تعداد تقریباً 30 تک چلی آتی۔ کہاں تک بولیے؟ 30 روایتوں، مختلف طرق سے، مختلف راویوں سے۔ تو کوئی معمولی بات نہیں ہے اتنی روایتیں۔
ہاں بعض روایتوں میں ضعف آیا ہے، ایسا بولے کہ ایسا بولے، ایسا راوی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روایت نعوذ باللہ مردود ہے. مردود روایتوں کی تقلید میں جانا ہی نہیں ہے، مردود روایتوں کو عمل کے لیے قبول بھی نہیں ہے، مگر جو روایت ہے اور کثرت روایت ملنے کے بعد میں یہ روایت صحیح ہے، اور جب یہ سیکھا کے مقام پہ آتی ہے تو ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے. تو عزیزوں اور بزرگوں، یہ ہمارا جاگنا اللہ کی رضا کے رسول، اللہ اس کے رسول کی رضا کا موجب ہے. تو جاگنے میں کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جو خلاف سنت ہو جائے. اب دیکھیے صلاۃ التسبیح کی نماز حیدرآباد میں مشغلہ بن گیا تھا، لوگ کم کیسے پہنچ رہے ہیں، پورے روڈ جام ہو جا رہے ہیں. بن گیا نماز کی پابندی، جو فرائض نہیں کر رہی، نوافل جو تنہا کے لیے پڑھنا ہے اجتماعیت بنا کے پڑھنا، اور ایسا پڑھ رہی کہ دوسروں کے لیے سوال بن جا رہا، روڈ جام ہو جا رہی، مسجد کے باہر گاڑیاں کھڑا کر دے رہے. یہ عمل قابل قبول؟ نوافل کی نہ جماعت ہے نہ نوافل کے لیے کوئی اجتماع کا کوئی دعوت ہے. اتفاق ہو جاتا ہے جو بادشاہ کے پاس، دوسرے مکتب کے پاس نماز ہے، ان کا امام پڑھا رہا ہے، پڑھ لے رہے ہیں آپ، کوئی مذائقہ ہے، مگر اس کے لیے باضابطہ نظم بنا کے جمع ہو کے کرنا یہ خلاف شرع ہے. کیا ہے بولیے؟ خلاف شرع ہے. اب یہ جو دو گانے پڑھنے کا جو ترتیب بتائی گئی، یوں تو عام طور پہ بھی مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت ہے، 6 رکعت پڑھنا ہے، جس کو اوابین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بولیے؟ شاید میں سمجھتا ہوں لوگوں کو معلومات نہیں رہتے، تو اسی کو جو ہے نا ایک ترتیب دے دی گئی کہ بزرگان بولے کہ اوابین کو اس ترتیب سے پڑھو اور یاسین. میرے کو تو سمجھ میں یہی آتا، چونکہ یہ سلف صالحین کا عمل ہے، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قرآن کی دلیل نہیں ہے، مگر یہ جو اوابین کی نماز ہے اس کی دلیل سے ملتی ہے. اور بلکہ یہ جو نمازیں ہیں اشراق چاش کی طرح، یہ اوابین کی جو نماز ہے یہ بندے کو بزرگی کے مقام پہ لے آتی، اللہ کے قرب کی منزل میں لے آتی، اللہ کی بارگاہ میں مستجاب الدعا بناتی. کیا بناتی بولیے؟ مستجاب، یعنی جب آپ کچھ مانگے رب سے تو رب دے دیتا، ایسا اپنے خاص بنا دیتا بندوں کو. اور خاصان خدا اس پہ مداومت کے ساتھ عمل کرتے ہیں. خاصان خدا کرتے ہیں بولیے اس کے اوپر مداومت سے، یعنی پابندی کے ساتھ. جیسے 5 گانا نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی اشراق چاش اور اوابین تہجد کی وہ کیا کرتے ہیں؟ پابندی کرتے ہیں. عزیز اور بزرگوں، باقی جب نماز کا مزہ آتا ہے تو غائب ہو جاتی. ہم اور آپ جو نماز پڑھ رہی ہے عادتاً نقلاً پڑھ رہی، سرور ہم کو نہیں مل رہا. سرور کیا ہوتا معلوم؟ جب نماز آئی، صحابہ نماز کے پابند ہو گئے اور مواظبت کے ساتھ، یعنی پنکچولیٹی کے ساتھ، ریگولرٹی کے ساتھ نماز پڑھنے لگے، تو حرمت شراب آئی، شراب کی حرمت کا حکم آیا. اور اس وقت بھی ابھی کچھ پابندی عائد نہیں ہوئی تھی، ہلو لوگاں کچھ چھپے کچھ کام ہو رہا تھا. تو فوری حکم آیا، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. آئے صحابہ کی سیرت گوبری، یہ ہے تقلید کے لیے. ایسی فکر ہم میں آنا چاہیے. کیا ہوا؟ حکم آیا کہ لا تقربوا الصلاة، تم نماز کے قریب بھی نہیں آنا، وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو پورے مدینے کی گلیوں میں، مدینے کے سارے بازار میں، ہر طرف مٹکے پھٹ کے شراب بہ رہی. سارے لوگ ہنڈے پھوڑ دیے، بولے یہ کیسا معاملہ ہے؟ نماز کے لیے جانے کے لیے رکاوٹ بنے گی؟ ایسی چیز گھر میں رہنے نہیں چاہیے. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ہماری کہاوت ہے. لیکن پورے صحابہ شراب بہا. تو صحابہ نے شراب بہا کے یہ بتا دیا کہ جو نماز میں لذت ہے، یہ لذت نفس کی خواہشات، نفس کی تسکینات، نفس کی لذتوں سے کئی ماورا، کئی بڑھ کے ہیں. آج ہم شریعت کو کا بعض امور کو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حساب سے چلے. یہ ممکن نہیں، یہ مناسب نہیں، اور یہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا. ایسا کرنا کیسے چاہیں گے ہم؟ کیونکہ ہمارے
جس کے اوپر ہمارے ربط ہے اللہ کے رسول کی حیات تک کے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالح، کسی نے ایسا کام نہیں کیا جو شریعت کو اپنے منافعت کے لیے استعمال کیا، بلکہ ہمیں شریعت کا پابند ہونا ہے، ہمیں دین کا پابند ہونا ہے۔ تو یہ جو رات ہے، اس رات میں عزم کر لیں کہ ہم بھی صحابہ کی جیسی نماز سے الفت پیدا کریں، اور نماز کی وہ لذت جو صحابہ کو اللہ نے عطا کر دی تھی، جس کی محبت اور جس کی الفت اور جس کی وابستگی میں انہیں شراب جیسی ان کی مرغوب طبیعت کو بھانے والی خواہش کو انہوں نے کیا کر دیا؟ قربان کر دیا۔ کیا کر دیا انہوں نے؟ قربان کر دیا۔ تو ان کے جذبے ہم کو اس بات پہ ابھار رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے خواہشات کو قربان کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اچھے خطوط اور اقدام کے ساتھ آگے بڑھیں۔ آج غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کئی معاملات میں غفلت پڑے ہوئے۔ اب دیکھیے، آج کی رات اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ سوائے مشرک کے، ایک روایت ہے مشرک کے اور رشتہ داری توڑنے والے کا، ایک روایت ہے کیا ہے؟ اللہ سب کو معاف کرتا ہے آج کی رات۔ اور معافی بھی کیسی معافی؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ بنو کلیب کے ریوڑ کے بکریوں کے روحوں کے مانند اللہ بخشش فرماتے ہیں۔ آئے آئے قربان جائے میرے آقا، کتنی بڑی مزدہ ہے معلوم، عفو درگزری کا، معافی کا مزدہ۔ اللہ کے حبیب کیوں؟ اللہ کے حبیب پہ ہم کو یقین رکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ یؤتی من الخاص، اللہ مجھے دیتا ہے، میں بانٹتا ہوں مجھے۔ تو ابھی باقی بانٹ رہے ہیں، ہم قیامت تک کے لیے ہم کو تقسیم کر رہے ہیں نعمتیں، کہ اگر ہم اس یقین کے ساتھ عمل کرتے ہیں تو یقیناً ہم بخشے جائیں گے، ہم کو مغفرت کا مزدہ اللہ سے مل جائے گا۔ اگر آپ کے یقین کے ساتھ اگر عمل کریں گے رات میں تو یقیناً ہم کیا ہوں گے؟ مغفورین میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ اس کی مزاج ہے بھائی، یغفر لمن یشاء ویعذب لمن یشاء، جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے گرفت میں لے لیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، ہم اس کی ملک ہے، وہ ہمارا مالک ہے، یوں بھی وہ کر سکتا ہے، مگر ہم کو اپنے محبوب کے ذریعے مزدے سنایا، ہم کو پیغام دیا کہ دیکھو شب برات، یعنی برات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی اب شب برات کیا ہے؟ نصف من شعبان کی رات اللہ تعالیٰ بنو کلیب کے بکریوں کے ریوڑ کے روحوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو ان بخششوں میں ہمارا بھی نام آ جائے، ان بخششوں میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ یقین ہم کو یقین ہے، آقا نے فرمایا ہے، تو ہمیں اس کی طلب کے لیے کرنا کیا ہے؟ تو بولے دیکھو، مشرک کبھی نہیں رہنا، شرک کی طبیعت کبھی نہیں بنانا۔ شرک خفی بھی ہے، جلی بھی ہے۔ خفیف سا شرک کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور پہ انحصار اپنا کر لیے تو یہ شرک خفی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا کبھی خیال میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ مگر آج لوگوں نے کچھ بنا لیا ہے۔ میں بہت سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں، آپ جانتے ہیں میری بات، کہ عزیزوں اور بزرگوں غور سے سنو، یہ جو لوگ عجیب اہلیے بنا کر مقام ایسی جگہ بیٹھے جہاں نماز کی خود پابندی نہیں کرتے اور آنے والوں کی نماز کی پابندی کی تلقین نہیں کرتے، 11 روپے سے لے کے 2100 تک کا، وہ لاکھوں تک بھی چلے جاتی بات ہے، کیونکہ بغیر نذرانے کے نظر بھی نہیں آتے۔ آپ بات سمجھ رہے نا؟ نذرانے کی نظر کر کے رب سے توڑنے بندوں کو، اور بندے بھی آج کل کمزور ایمان کے ہو گئے کہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سنا جمعہ کے خطبات میں میرے، اللہ تعالیٰ کے حبیب فرما دیے کہ سب سے بڑا نقصان تو خود انسان کر رہا ہے اپنا، شیطان تو بدور ہے بھی، شیطان قریب کب آتا؟ آپ ناپاک رہے، آپ بولیے ناپاک رہے، کلمے کا ورد نہیں کرے، کلمے کا ورد نہیں کرے۔ جو لا الہ الا اللہ محمد صبح پڑھ لیا، شام تک 70,000 فرشتے اس کی بات کریں، اور جو شام میں پڑھ لیا صبح تک 70,000 فرشتے اس کی حفاظت فرما دیں۔ کہاں ہے صاحب کلمہ کب پڑھتے بولیے؟ کلمہ سینے پہ لکھے جا رہا، خالی وہی دیکھ رہی، برا کو مانو، یہ ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہم لوگ ہماری نظروں میں، ہمارے معاشرتی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں ہمارا جو مشاہدہ ہو رہا ہے کہ مر گئے تو کہاں ہے بھائی فلاں صاحب، ادھر ادھر بیٹے کو بلاؤ، بڑے بیٹے کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، دیکھنے میں یہ آتا کہ اولاد بھی کلمہ لے سکتے۔ اللہ کیا زندگی ہے ہماری! اولاد میں کوئی ایک بھی اہل نہیں ہے کہ کلمے لکھ سکے، لا محالہ مؤذن صاحب، مسجد کے امام صاحب، یا پھر متعلقین میں کوئی بھی
مولانا تو مولوی ٹائپ کے لوگ رہ گئے تو چلو ذمہ داری آ گئی. کتنی ابتری ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ کلمہ جس پہ ہمارا ایمان ہے, اور یہ تو پڑھنا اور لکھنا یہ ہر ایک کو آنا نہیں آنا, بول دیجیے آپ. شب برات میں یہ دعا کیجیے کہ اللہ ہماری نسلوں کو کلیمے سے آشنائی فرمائے, کلیمے کی فکر عطا فرمائے, کلیمہ ہماری زبان پہ جاری ہو جائے, اور کلیمے کے فیوزات سے ہم معمور ہو جائیں, اور کلیمے کے نور سے ہمارے قلوب منور ہو جائیں, اور کلیمے کے ذریعے ہمارے لیے جو بھی فیوزات اللہ نے اس کے رسول میں رکھے ان سب سے آشنائی ہماری نسلوں کو مل جائے. عزیز اور بزرگوں, ہم بہت دور ہو گئے, ہم کو پھر نشچے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی علت, اس کی وجہ اگر آپ تلاش کریں گے تو یہی ہے کہ ہماری غفلتیں. آپ یاد رکھیں, بہت سارے لوگ بول رہے ہیں بھائی رمضان آ رہا, اب وہ کیا کی وہ ملک پہ یہ ہوا, یہ ملک پہ یہ ہوا, اب وہ چال وہ چل رہے ہیں, ہم پھر بھی چالوں کو سمجھ کے بھی اپنی چال کو سمجھ رہے ہیں. ایسا ہے. حال میں گفتگو ہوئی چائنا میں, یہ ہو پھر کیا کیا آ گیا, پھر بند ہوا, لاک ڈاؤن ہو گیا, رمضان آتے کی شروع کر رہی. ساری دنیا دشمن تو ہے, اب سے ہے ابتدا اسلام سے, کیونکہ دین اسلام کے ماں سوا سارے ادیان دنیا میں باطل. اس سے انکار ہے یا اقرار ہے؟ بولیے, مانتے نہیں مانتے آپ؟ اسلام کے ماں سوا جتنے ادیان باقی ہیں منسوخ ہو چکے ہیں, اور ان کے ماننے والوں نے اس کو رد و بدل کر کے باطل بنا دیا. تو کوئی حق پہ ہے ہی نہیں سوائے اسلام کے, اور قیامت تک کے دین اسلام ہی رہنے والا ہے, اور اسی کی دعوت ہونے والی ہے, اسی کی اشاعت ہونے والی ہے, اور اس کے بغیر نجات تو ملنے والی نہیں ہے. غفلت میں پھر کیوں ہیں ہم؟ یہ شب برات, شب قدر, یہ سب ہم کو اللہ کی قدرت کے سامنے قدردہ بنانے کے لیے اللہ کے محبوب نے ہمیں تیاری کرنا ہے. غفلت میں جو وقت گیا رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں عمل کی طرف رغبت کرنے کا ذریعہ بنایا گیا. پہلے شکر کیے تو شکر میں نماز مل گئی معراج کی رات. اب یہاں پہ ہم اپنا تزکیہ کر کے, اپنے محاسبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے مغفرت طلب کر لینا ہے, تاکہ اس کے بعد مزوں کی زندگی بن جائے, وہ لذت عبادات ہم کو نصیب ہو جائے, لذت عبادات ہم کو عطا ہو جائے. اب اس کی تیاری میں ہم کو لگ جانا ہے. غفلت میں ایک آن بھی ہمارا نہ جائے, ایسی صحیح ایسی کوشش کرنے کا عزم کیجئے, عہد کیجئے اللہ کی بارگاہ میں آج کی رات, وقت ضائع مت کیجئے. یقیناً لوگ جاگتے بہت سارے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں, چائے خوری کرتے ہیں. تھوڑی سی مستعد کے چائے پیے تو حلال ہے, پیو, میں منع نہیں کر رہا ہوں, کئی بولیں گے صاحب چائے پیے, میرے کو بھی تو وہی پیتا ہوں, مگر پینے کے بعد یاد رکھیے ایک ہدایت سناتا ہوں جس سے ہم کو بہت سبق مل جاتا ہے. شاید امام غزالی کی کتاب میں دیکھا, میں پرسوں نظر پڑی, اس میں بھی شاید یہ ہدایت ہونا چاہیے, میرے کو ذہن سے کچھ دھندلا سا ہے. ایک بادشاہ جو ہے ایک مولانا سے بہت خوش ہو کے دعوت دیا. بادشاہ وقت کسی عالم کو دیکھ کے خوش ہو کے ان کو دعوت دیا. کیا دیا بولیے؟ دعوت دیا, زبردست دعوت دیا. اور بڑے لوگوں کی دعوت کیسی رہتی تھی؟ مرکب غذائیں رہتی, زبردست نہیں, اچھے اچھے ڈشاں رہتے, اور خاص کر مولوی حضرات ایک محدود دائرے میں رہتے ہیں, ان کی آمدنیاں بھی محدود, شروع سے محدود ہے. حضرت محمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ مولوی ہی نہیں جس کی زندگی سے بالکل خلاصہ ہی ہو جائے, مطلب اس کی زندگی میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ اسی کمی رہتی, وہ مولوی. کیا سمجھا؟ کبھی اپنی ضرورت زندگی سے بری ہونے والی فکر, آرام و آرائش کی فکر مولوی میں نہیں آتی, اور جس مولوی میں یہ فکر آتا ہے جو مفرح حال ہو جائے بالکل, تو سمجھ جاؤ کہ وہ مولوی کامل نہیں ہے. کیونکہ جب جیسا دیتا اللہ تعالیٰ اس کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا طبیعہ بھی جذبہ بھی آیا, اور اس کے تحت کیا کرتا انہیں جتنا آتا اتنا دیتے آتا اور آگے بڑھ جاتا, اور خود اپنے آپ کو تزکیے میں رکھتا. تو مولوی تزکیے کے بغیر مولوی نہیں ہوتا. بہرکیف حضرت کو دعوت, بادشاہ وقت کے پاس چلے آتے, بیٹے کو ساتھ میں لے آتے, جیسا میں بھی آج اپنے بیٹے کو ساتھ میں لے کے آیا. اکثر مولویوں کو ساتھ رکھنے کی عادت ہوتی, ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, کوئی تو بھی بیٹے کو ساتھ میں رکھتے.
تاکہ وہ تربیت بھی ہو جائے. وہ بہرحال چلے گئے, جا کے جو ہے نا کھانا کھائے. اس کے بعد نماز عشاء پڑھا بولے, نماز عشاء پڑھا بولے, دونوں امامت کرے. شاندار نماز پڑھا, پورے لوگ محفوظ ہو گئے, خوش ہو گئے. کیا ہو گئے؟ پورے لوگ خوش ہو گئے. شاہ مولانا کو منتخب کرے بھائی بادشاہ جہاں بنا, زبردست عالم کو بلائے. واہ کیا بات ہے, بس ہر ایک دعا خوش 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 ہو گئے. اس کے بعد انہوں گھر کو واپس گئے. گھر پہ پہنچ کے بیگم کو بولے, آواز کیے تھوڑا کھانا نکالو. بولے بیٹا پکڑ لیا, بابا جان کیا بات ہے, اتنے اچھے کھانے تھے, پیٹ بھر کے نہیں کھایا؟ بولے بیٹا تسنن کی طبیعت ہے اور حیا تھی اور وہ چیز کھانے کے لیے مائل نہیں کری. تو بولے جب آپ کھانا صحیح نہیں کھائے تو پھر آپ کو نماز عشاء بھی دہرانا پڑے گا. کیا بولا بیٹا؟ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں گھر میں آ کے, تکلف کر کے کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھائے, تو نماز عشاء بھی دہرائیے. تو وہاں بولا وہ کہیں کو میں نے کھانا نہیں کھایا, نماز عشاء تو پڑھا ہے نا, اچھا پڑھے, لوگ تعریف بھی کرے, اسی لیے تک بولو آپ کھانے میں کیا کریے, تکلف کرے, اور نماز لوگوں کو اچھی لکھنا بول کے اچھے ارادے سے لوگوں کو خوش کرنے نماز پڑھایا. جب یہ خیال آیا تو یہ کھانے کا جو معاملہ ہے نماز سے بہت اٹوٹ جڑا ہوا ہے, تو لہٰذا جب کھانا کھا رہے تو نماز بھی دہرائیے. قربان جائے وہ مولوی فوری بچے کو چما, بولا واقعی میں غفلت میں تھا بیٹا, تم نے میری آنکھیں کھولی. تو عزیز اور بزرگوں, ایسی نسلیں کم ملتی جب نوالے بہت احتیاط سے کھائے, نوالے احتیاط سے چکے جائیں. ان کا چک لیے, ان کا چک لیے, کس کا کیا آ رہا نہیں, الغم بڑغم بولتے ہیں ہمارے حیدرآباد میں, سب ڈال کے دعوت اللہ تھوڑے تیلے میں بولے تو تھیلا کیسا کر دیتا, اولاد کی بگڑ جاتی. تو آج اولاد کی بگاڑ کی علت بنیادی وجوہات ایسے ہی. تو ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے, ہمیں اویئرنیس اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے, ہم اپنے محاسبے میں لینے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنا محاسبہ کر لیں گے تو یقین مانیے نہ ایسا تکلف سے کھانا کھائیں گے, نہ تکلف کی نماز پڑھیں گے. ہم تکلفات میں پڑے ہوئے ہیں. لوگ کیا بولتے ہیں کہ لوگوں کو مت دیکھیے, رب کیا بولتا ہے, اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں. اگر ہم فجر میں نہیں اٹھیں گے تو ہمارا کیا حال ہو جائے گا. لوگ فجر کے لیے نہیں جاگ رہے, بچوں کے اسکول کے لیے جاگ رہے, جاب کے لیے جاگ رہے, نوکریوں کے لیے جاگ رہے, کچھ بھی معاملہ ہے تو اس معاملے کے لیے وقت کا تعین رکھ کے اٹھ رہے, نماز کے لیے نہیں اٹھ رہے. اب یہ مسجد الحمدللہ آج شکوہ کر رہے, مسجد دعائیں دیجیے آج سب کو دعائیں دی. یار مسجد, میں نے بول رہا ہوں یہ بات, یار آقا نے فرمایا کہ مسجد دعا کرتی ہے کہ جو مصلی نماز پڑھتے ہیں اور مسجد جب پھر آتی ہے تو مسجد بولتی ہے اللہ ان لوگوں نے تیرے گھر کو آباد رکھا, تو ان کو بھی شاد و آداب رکھ, شاد و آباد رکھ. یہ کس کی دعا ہے, یہ مسجد کی دعا. اور یہ کون سنا رہے, خاتم النبیین محمد رسول. اور پھر مسجد بددعا بھی دیتی, جب مصلی نہیں ہوتے, نماز کو نہیں آتے, تو مسجد بولتی ہے اللہ انہوں نے تیرے گھر کو کیا کر دیا, ویران کر دیا, ان کے گھر کو تو ویران کر. اللہ اکبر. تو عزیزوں اور بزرگوں, آج مسجد شکوہ کر رہی ہے, تنگ دامنی کا شکوہ کر رہی ہے. میرے کو یہ دیکھ کے خوشی ہوئی کہ عجیب نہیں کہ چند اور مہینے گزریں گے, سال گزریں گے, یہ بازو کا سارا حصہ مسجد میں داخل کرنا پڑے گا انتظامیہ. اب یہ جیسا لوگ آئے, ایک عشاء کی نماز تھی نا, ہے نا, نہیں, تو اب سمجھ میں آ گیا کاروبار کو لوگ جاتے, ہمارا تذکیہ ہے, فجر میں سب آتے, آنا چاہیے نا. اگر ہر فجر ایسی ہو جائے, اور جو کہ ہونا ہے, اگر کیونکہ نماز سب کو پڑھنا ہے, کیا آج مسجد اطراف کی نمازیں نہیں ہیں, سب تک ہیں, اور جا کے دیکھیے ہر مسجد بھری ہوئی ہے, ہر مسجد بولیے بھری ہوئی ہے, ہماری مسجد نہیں بھری. تو فجر کی نماز میں جس دن مصلی سے آنا شروع ہو جائیں گے, سمجھ جائے انقلاب آ چکا ہے. شب برات کا ہم کو برات مل چکی ہے, اور سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا, اور ہمیں جب قبول کر لے گا تو یقیناً ہماری نسلیں بھی اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی. تو عزیزوں اور بزرگوں, زندگی چند روزہ ہے, زندگی بہت کم ہے, قلیل ہے, مگر اس کی قیمت اسی وقت قیمتی بنتی ہے جب ہم اپنے آپ کو سنوارتے ہیں. اللہ فرماتا ہے موت اور حیات یہ دو کنارے اللہ نے بنائے,
خلق الموت والحیات. کس لیے بنایا؟ سوال ہے نا بنایا. اب آج پوچھے ہمارے کھانے پہ ہمارے بیوی پوچھتے بھائی یہ اللہ تعالیٰ جب معاف کرنے والا ہے اور یہ رات اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے, موت بھی اللہ ہی کرے گا, یہ گناہ بھی جو لوگ کرتے اللہ بالکل یہ رات سوال بھی لکھا جائے گا, عروج بھی لکھا جائے گا. سنیے روایت میں پڑھ رہا تو دیکھ کے سن کے بولے جب یہ سارے فیصلے اللہ کر رہا تو پھر یہ جہنم اور جنت کے کو رکھا ہوا. سوال سمجھ میں آنے کا میں بھی ذرا سوال بات نہیں. تقدیر خیری ہی و شرری تقدیر دونوں رکھا, مگر تقدیر میں بحث نہیں کرنا بولے اللہ کے رسول, مگر تقدیر تو اللہ بنایا نا. اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو وہ کر رہا ہے تو خیر کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے, اس کی توفیق سے ہوتی ہے. شر کی نسبت اپنے آپ طرف کریں گے. شر کی نسبت تعلیم نہیں گئی ہے. کیوں کہ اللہ شر کبھی چاہتا نہیں, مگر یہ جو بندہ کرنے والا ہے اس کی تباہ ہے, وہی اللہ نے لکھا, وہی اللہ نے لکھا ہے. اب یہ جو صحبتوں میں جانا, اب جو آپ بیٹھے ہوئے یہاں کتنے صالحین چھپے بیٹھے نہیں معلوم. میں پکارا تو میں تو صالح سمجھے تو یہ تو غلط, سب سے آپ سب سے گناہگار میں ہوں. میری بخشش کی امید سے میں آپ کے بیچ بیٹھا ہوا ہوں کہ اس میں کون نیک ہے چھپا ہوا اللہ کا بندہ نہیں معلوم. اس کی صحبت کی وجہ سے ہم سب کو اللہ اپنے مقبولین بندوں میں شامل کرے, یقیناً کرتے. تو ایسی مجلسیں ہوتی رہنا چاہیے, ایسی مجلسیں ہوتی رہنا چاہیے, اور ایسا ہم مل کے بیٹھ کے اللہ اس کے رسول کے تذکرے کرنا چاہیے. اللہ کے جو فرمودار خوشخبریاں اللہ کے رسول کے ذریعے ہم کو ملی ہے, جب معلوم ہوئی تو طبیعت چاہتی نا. اب دیکھیے نماز پڑھنے کے لیے جذبہ آیا کہ نہیں آیا؟ میں زیادہ نہیں بولا, مگر مسجد بد دعا بھی کری, دعا بھی کری. اب خبر اب آپ کو مل گئی, اطلاع مل گئی, اب دل میں آ گیا نماز پڑھنا ضروری ہے. ویسے تو پہلے ضروری ہے, بغیر نماز کے تو ہم رہ نہیں سکتے, چونکہ نماز پہچان ہے اس بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو توحید کے علم بردار, اس کو ماننے والے. الصلاۃ یفرق بین الکافر والمسلم, کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے بولیے؟ نماز ہے. نہیں نماز ہے تو یہ نماز تو ہم کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اللہ کا حق ہے, الصلاۃ حق اللہ علی العبادہ, اللہ کے بندوں پہ اللہ کا یہ کیا ہے؟ حق ہے, یہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے. مگر نماز کے ذریعے کئی فیوزات ہم کو نصیب. ہر عمل کبھی بھی نہیں یہ کرے تو یہ ملتا نہیں بولا گیا, یہ کرنے سے فائدہ ہوتا نہیں بولا گیا, مگر آپ بھی کرنا بولا گیا. جیسا کہ اللہ کے رسول بولے چھینک آئی تو کیا بولنا بولے؟ الحمدللہ. کیا بولنا بولے؟ اور بولنا زور سے ہے, آواز سے ہے. آواز سننے کے بعد الحمدللہ سننے کے بعد جتنے بیٹھے اتنے اللہ کے بندوں کو حکم ہے اس کے الحمدللہ بولنے میں سب کیا بولنا؟ یرحمک اللہ. کیا بولنا؟ ایسا کیفو. سوال آج کل بولتے گئے یہ جو بات اب سمجھ میں آ رہا لوگوں کو, یہ کیکو کا جو نکلا نا قصہ دکن کا نہیں ہے, اجمیوں کا نہیں ہے, عربوں میں بھی جو عربی نسل حقیقی ہے ان کا بھی نہیں ہے. ان کی یاری جو اب دکھ یاری نہیں, اس کی باہری ان کو یہاں پہ لائی کھڑا کریں. راز کی بات سمجھو, غور سے سنو. یہ کیکو کا طریقہ چند دن سے نکلا سو ہے. یہ آپ دیکھیے میلاد نامہ, قیامت نامہ, فضائل نماز, فضائل رمضان, یہ کتب ہے موزن علماء کی. آپ اسے پڑھیں گے تو کہیں بھی حوالہ نہیں دیے, حدیث ہے, حکایت ہے, صحابہ کی زندگی, یہ ایسا بیان کرتے ہیں. اور اس میں سبق مل گیا, جینے کا سلیقہ ہم کو مل گیا. کیونکہ اس زمانے میں کیوں, کیکو, کا حوالہ, کیسا بولے, کدھر بولے, پوچھنے کا ضرورت کوئی بھی نہیں. یہ دیکھتے کہ ہم کو دین سکھانے والے ہیں, دیندار ہے, دین صحیح سکھائیں گے. چلے اس طرح آج ہم شب برات جو مناتے ہیں یہی تعلیمات میں سے بناتے ہیں, ورنہ کیکو وہ تو وہ بھی چلتا تھا وہاں. تو ایسی کیکو کا جو ہے نا یہ سمجھ میں آتا کس کے یار ہیں, وہ دوست ہیں. اب کھل کے آگے دیکھو, جو لوگ عرب برا نہیں بولنا بول کے نکلتے تھے, آج وہ بھی برا بولے, ان کو پابندی لگا دی بول کے, ان کو پابندی بینڈ کر دی تو ان بھی بول رہے برا. ان کو میں بولا ارے بھائی کل تک تو تم بولتے تھے نہیں بولنا,
پھر آج کے کیوں بول رہے ہیں؟ تو ہنس کے کام بڑھ رہا، پابندی لگ گئی نا استاد اس بات سے بول رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا اپنے مطلب کہ تم بولے تو نہیں ہوتا، جو حقیقت ہے حقیقت. پھر کہ بات سامنے آ گئی تو سن لیجئے. یہ الحمدللہ یرحمک اللہ کئی تھی. تو آج دیکھی ہوئی اس کی، آج دیکھی ہوئی تو معلوم ہوا جب بندہ چھینکتا ہے تو چھینکنے کے اتنے لمحات میں اس کی سانس رک جاتی. کیا ہوتی؟ سانس رک جاتی. اور جیسے سانس رک کے بھی شروع ہوئی تو زبان سے فوری بندے کیا نکلنا؟ الحمدللہ، اللہ نے نئی زندگی دی، اللہ کا شکر ہے. تو فوری جتنے لوگ سنے بولنا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے، اللہ کا تیرے پہ رحم ہے، رحم فرمائے. یقیناً یہ اللہ کا رحم ہے کہ تو پھر زندہ ہو گیا. آج معلوم ہوا. تو کبھی بھی اسلام کے جتنے احکامات، جتنے اللہ کے رسول کی سنتیں ہیں، جتنی تعلیمات ہیں، یہ کرے تو یہ کرے تو یہ نہیں بتایا گیا. بس یہ کرو حکم اللہ کا. اب نماز پڑھو، بولے نماز میں کتنے فائدے. نمازی جو ہوتا ہے اس کو کبھی برین جو ہے نا ٹائمر نہ ہوتا. اکثر بیماری ہو رہی، وہ تو گئی تقریباً 8-10 کو تو مرتے ہوئے سن لیا میں کہ دماغ میں خون بلاک ہو گیا. کیا ہو گیا؟ خون کیا ہوگا؟ بلاک ہوگا. تو یہ خون بلاک جو ہوتا ہے کئی کو ہوتا، خون کی شہرت میں دوران کی جو ہے نا کمزور ہونے کے بعد بیچ میں بولبس آتے اور وہ کیا کرتا؟ بلاک کر کے گھٹ کر دیا تو ختم. وہاں سے پاگل کی طرح ہو کے گمسم ہوتا، کنواں میں چلے جاتا. کیا کیا کچھ ہوتا بھلا زندگی کا ڈی اینڈ اس کا. نماز پڑھنے والا جو رکوع سے جو جھک کے ہو کے جو سجدے میں جاتا نا، تو یہ جو کیفیت ہے نہ جانے کی، اس کیفیت کی وجہ سے فوری دماغ کو خون پہنچتا. تو نماز کے پابند لوگوں کو کبھی بیماری نہیں آ سکتی. تحقیق کے بعد معلوم ہو رہا سب یہ ہم کو ضمناً اللہ دیا، ضمناً اللہ تعالیٰ دے دیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں میں بہت سارے راز ہیں. چھینکے تو الحمدللہ وہ تو فائدہ آپ سمجھ میں آ گیا آپ کو. اب وہ خیبش ہو گیا. صرف مدرسوں میں وہ بھی جہاں پہ تربیت یافتہ معلمین وہی سکھا رہی بچوں کو ایکٹنگ کر کے اچھی الحمدللہ. کیا ہوا بھائی؟ ایسا سننا چاہ رہے یہ سکھا رہے ایسا ہم لوگ بچوں کو ایکٹنگ کر کے سکھاتے تاکہ بچوں کو اس کی عادت ہو جائے. اب السلام علیکم بولے تو بھی انہیں سلام کرا ہے، مسلمان دکھ رہا، وعلیکم السلام ہونا چاہیے نا. بازو والے سے کون ہے پہچان دے دو، پھر سلام کر رہا بیچارہ سلام کر. ارے بھائی تعلیم کیا ہے؟ پہچاننے والے کو نہیں پہچاننے والے. مسلمان ہے سلام کرو، مسلمان ہے. یہ چیز چھوٹنے سے آج کیا ہوگا؟ افراتفری ہو گئی. کیا ہوتا نماز کا سلام سے؟ معلوم آپ کو سلام سے کیا ہوتا معلوم؟ چلیے بولیے. اتنا مجموعہ ہے نا، سلام سے کیا ربط اللہ کے رسول نے بنایا؟ اللہ اور اس کے رسول آپ کا ہمارا رب جوڑنے کے لیے بنائے. اس سے کیا ہوتا ہے سلام کرنے سے؟ افشوا السلام بینکم تحابوا لگا. کیا بولیے؟ افشوا السلام بینکم تحابوا. سلام کو رواج دو، اس سے محبت بڑھتی. کیا بڑھتی ہے اس سے؟ ہاں محبت بڑھتی. آج محبت کم ہو گئی. تو فلاں جو ہم بول رہے ہیں نا، یہ کئی کو بول رہے ہیں؟ سلام نہیں کرنے سے، سلام آپس میں نہیں کرنے سے. تو یہ روزمرہ زندگی کے معاملات کو بھی ہمیں تطہیر کرنے کا عزم کرنا ہے. آج کی رات یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کئی کو یاد دلایا بولے تو اب یہ رات دیکھ لیں آپ، ایسا ہمارا وتیرہ زندگی کا بن گیا نہیں بن گیا؟ غفلتیں ایسی بن گئی نہیں بن گئی؟ تو آج کی رات ایک روایت کے مطابق مشرک کو معافی نہیں ہے اور اس سے توڑنے والے کو معافی نہیں. اور ایک روایت کے ذریعے بتایا گیا کہ جو لوگ خطائے رحم کرتے ہیں، بچوں کو گرا دیتے ہیں، ان کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا. اور جو لوگ ماں باپ کے نافرمان ہیں ان کو بھی معافی نہیں ملتی. اور جو لوگ مواظبت کے ساتھ زانی ہیں ان کی معافی بھی نہیں ہوتی. اور جو لوگ جوا کھیلتے ہیں ان کی معافی بھی نہیں ہوتی. تو عزیزوں اور بزرگوں، ایسی بڑے بڑے مجرمانہ کردار میں اگر کوئی شیبہ بھی ہماری زندگیوں میں ہے تو اس کو دور کیجئے اور تحیہ کیجئے، عہد کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کیجئے، توبۃ النصوح اختیار کیجئے. یقیناً اللہ معاف فرما دے گا، یقیناً اللہ معاف فرما دے گا. تو آج کی رات کا پیغام یہی ہے کہ یہ رات ہم کو مطہر کرنے کے لیے، پاکیزہ بنانے کے لیے آئی.
ہمیں پاکیزہ زندگی کا تصور دلانے کے لیے آئی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما, نیک ہدایت عطا فرما, عزت کی سلامتی کی زندگی عطا فرما, خاتمہ بالخیر فرما, وقت ندا کری طیبہ عطا فرما, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. مولا ہمارا خاتمہ بالخیر فرما, وقت ندا کری طیبہ عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین. تشریف رکھیں.